السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ڈیجیٹل اسکول میں۔ آج ہم جماعت چوتھی مضمون ماحولیات حصہ اول سبق نمبر 21 اجتماعی زندگی کے لیے نظم و نقش کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ڈیجیٹل اسکول کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ پیارے بچوں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ نئے نئے تعلیمی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس تصویر کا آپ کو بغور مشاہدہ کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک مکمل فیملی نظر آ رہی ہے، تو اس سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نسیمہ، تسنیم اور فاطمہ ان تینوں کے والدین نے طے کیا ہے کہ گرما کی تعطیلات میں تفریح کے لیے ہم جائیں گے، گرمی کے وقت ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک خاص گاڑی کا ایک انتظام بھی کیا۔ تفریح کو جانے کے روز صبح سبھی لوگ کافی دیر تک گاڑی کا راستہ دیکھتے رہے، لیکن گاڑی آئی ہی نہیں۔ فون کرنے پر معلوم ہوا کہ گاڑی کے ڈرائیور کو یہی نہیں معلوم کہ سب لوگ کہاں جمع ہوں گے۔ گاڑی آنے پر سب لوگ روانہ ہوئے۔ تو پیارے بچوں دیکھیے یہاں پر ڈرائیور کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں پر جانا ہے۔ تو ہم کس طرح کام کریں گے، کب کریں گے، اس کا خاکہ تیار کرنا ہی پیارے بچوں نظم و نسق کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، جسے منصوبہ بندی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم کام دوسروں کے ساتھ کرنے والے تو ایک خاکہ زیادہ باریک بینی سے اور درست بنانا ہوتا ہے۔ یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کس کو کیا کام کرنا ہے، اب وہ کام کس طرح انجام دیا جائے، فوراً ہر فرد کو اپنے طور پر طے کرنا ہوتا ہے۔ تو کام کرنے والوں میں پیارے بچوں تال میل کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ دیا ہوا کام ہر فرد ٹھیک طرح سے کر رہا ہے یا نہیں، اس پر بھی نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب پیارے بچوں اس تصویر کا مشاہدہ کیجیے۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو زیبرا کراسنگ کا استعمال کرنا ہے، آپ کو دھیان میں رکھیے، سگنل کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک حادثہ یہاں پر ہوا ہے۔ تو اسکول ہمیشہ مقرر وقت پر ہی کیوں شروع ہوتا ہے، اس میں تمام مضامین کا نظام الاوقات کیوں بنایا جاتا ہے، راستے پر سواریاں ہمیشہ بائیں جانب سے کیوں دوڑتی ہے، ایسے سوالات آپ کے ذہن میں اکثر آتے ہی ہوں گے۔ اگر اسکول شروع ہونے کا کوئی وقت مقرر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کوئی بھی اسکول میں آتا اور اسکول سے چلا جاتا، اس لیے پڑھائی کب کرے یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پڑھائی کا نظام الاوقات نہ ہو تو ہر ایک مختلف کتابیں کاپیاں لے کر آتا۔ تو قوانین کی وجہ سے ہر فرد کو سماج میں کوئی بھی کام کس طرح انجام دینا اس کی رہنمائی ملتی ہے، گائیڈنس ملتا ہے، اور اس بات کا بھی پیارے بچوں یقین ہوتا ہے کہ سماج میں ہر ایک طے شدہ طریقے سے ہی برتاؤ کریں گے۔ اب عزیز طلباء و طالبات اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ اس تصویر میں دیکھیے کنویں سے پانی بھرتی عورتیں نظر آ رہی ہیں، اس کے بعد باغ میں کھیلتے ہوئے بچے نظر آ رہے ہیں۔ تو روزمرہ کی زندگی میں ہم کئی چیزوں کے لیے اپنے خاندان یا پڑوسیوں کے علاوہ باہر کے دوسرے لوگوں پر منحصر رہتے ہیں۔ ہمیں پینے، صفائی، اس کے بعد زراعت اور جانوروں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں جمع ہونے والا کچرا روزانہ صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، راستے بنانا، ان پر کافی تعداد میں لائٹ لگانا، اسکول، دواخانے، عوامی باغ وغیرہ ہماری مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہمارے علاقے کے مقامی سرکاری ادارے پر ہوتی ہے۔ ان میں پیارے بچوں پنچایت ہو سکتی ہے، گرام پنچایت ہو سکتی ہے، ضلع پریشد ہو سکتی ہے، میونسپل کارپوریشن ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے مقامی سرکاری ادارے کے لیے لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات اس ویڈیو کے اندر ہم نے معلومات حاصل کی کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے نظم و نقش ضروری ہوتا ہے، ایک نظام بنانا ضروری ہوتا ہے، منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے۔ خاکے کے مطابق کام انجام دیے جائے تو آسانی کے ساتھ اور وقت پر مکمل ہوتا ہے۔ اسکولی انتظامی کمیٹی طلباء اور طالبات کی شخصیت سنوارنے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں مسائل حل کرنے کے لیے مقامی سرکاری ادارے کام کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں ایک بات کو ذہن نشین رکھیے، ہمیشہ ہمیں پڑھائی کے لیے بھی ایک نظام الاوقات بنانا چاہیے، منصوبہ بندی کرنا چاہیے، کھیل کے لیے بھی مقررہ وقت پر ہی ہمیں کھیلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وقت پر پڑھائی کیجیے پیارے بچوں، کھیل پر بھی دھیان دیجیے، کھانے پینے پر بھی دھیان دیجیے۔ تو نظام الاوقات اپنا پورے دن کا بنائیے، اس کے بعد اسی کے اوپر عمل کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نماز مقررہ وقت آپ کو دینا ہے، ٹائم ٹیبل میں بھی نماز کے لیے بھی وقت نکالیے۔ تو چلیے پیارے بچوں پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پیشکش کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے معلومات حاصل کیے اجتماعی زندگی کے لیے نظم و نسق بہت ہی ضروری ہے۔
جس طرح سے نسیمہ، تسنیم اور نازیمہ ان تینوں کے والدین کو پریشانی ہوئی، انہوں نے نظم و نسق صحیح طریقے سے نہیں تیار کیا تھا اور ڈرائیور کو نہیں بتایا تھا کہ گاڑی آپ کو کہاں پر کون سی جگہ پر لانا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو پیارے بچوں، ڈیجیٹل اسکول کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ساتھ ہی ساتھ پیارے بچوں کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پیشکش کے ساتھ۔